ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ جلوہ نما ہوا جو مؤذن حسین کا، سورج یہ بولا آج سے ہر دن حسین کا۔ واقعات کربلا کا ایک اہم کردار جسے تاریخ اسلام کے سنہرے اور جلی حرفوں میں امام حسین لکھا گیا۔ کون حسین؟ وہ حسین جو نواسہ رسول، دل بند بطول، علی کا نور نظر، حسن کا برادر، جس نے کربلا میں صرف اپنے آپ کو نہیں بلکہ اپنی اولاد کو قربان کر دیا، اپنے مال کو لٹا دیا اور دین اسلام کو قائم رکھنے کی پوری بھرپور کوشش کی۔ لیکن وہ عرب کے مسلمان جس نے صرف ایک لفظ بغضاً لأبی کا سہارا لے کر حسین کے اوپر طرح طرح کے الزامات لگائے، حسین کے اوپر طرح طرح کے ظلم کیے، اور حسین کا کردار یہ تھا کہ صبر کی انتہا ختم کر دی۔ جبھی تو شاعر نے آواز دی ہے کہ کربلا کے بعد یہ تاریخ کو لکھنا پڑا، صبر پیچھے رہ گیا، شبیر آگے بڑھ گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے صبر کا مظاہرہ کیا اور اس انتہا پر صبر کیا۔ شاعر نے جس انداز میں اس گفتگو کو آگے بڑھایا ہے کہ خیمے کی گفتگو پہ لڑائی کا کیا محل، بے کس کے ساتھ چند مسافر یہ دل کے دل، آب رواں کے واسطے یہ جنگ یہ جدل، اپنا نہ یہ طریقہ نہ شیوہ نہ یہ عمل، کہہ دو نشر اٹھے گا کبھی اپنی ذات سے، ہم خود ہٹائے لیتے ہیں خیمے فراز سے۔ یہ ہے امام حسین علیہ السلام کا کردار۔ امام حسین علیہ السلام نے اخوت کا پیغام دیا، امام حسین علیہ السلام نے محبت کا پیغام دیا، امام حسین علیہ السلام نے بھائی چارگی کا پیغام دیا، امام حسین علیہ السلام نے حق کا پرچم بلند کیا، امام حسین علیہ السلام نے قطعی ظلم کو برداشت نہیں کیا، امام حسین علیہ السلام نے محبت میں کسی قسم کی کمی کو محسوس ہونے نہیں دیا۔ لیکن وہ عرب کے مسلمان جو امام حسین علیہ السلام پر ظلم کی انتہا ختم کر چکے تھے، مظالم کا پہاڑ بنا چکے تھے، 1400 برس پہلے امام حسین علیہ السلام پر جو ظلم ہوئے ہیں، اس ظلم کو جس طریقے سے آج تک بیان کیا جا رہا ہے، چاہے وہ شاعر ہو، چاہے وہ خطیب ہو، چاہے وہ مورخ ہو، اپنے اپنے انداز میں ان تمام چیزوں کا اظہار کر رہا ہے۔ آج تمام ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں امام حسین علیہ السلام پر ڈھائے جانے والے مظالم کے سلسلے میں شعراء کرام اپنے انداز میں لوحے کہہ رہے ہیں، خطیب اپنے انداز میں خطابت کر رہا ہے۔ آپ تمام حضرات کو یہ معلوم ہے کہ آج مختلف خیالات پر، مختلف موضوعات پر شعراء کرام نے جو لوحے کہے ہیں، انہی میں سے ہمارے بنارس کی مشہور و معروف انجمن نصیر المومنین، جس کو مولانا علی جواد صاحب مرحوم نے 1879 میں قائم کیا، اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ پیشکش ہے جسے انجمن نصیر المومنین بنارس کے صاحب بیاض اور شاعر جناب ڈاکٹر سید شمس الحسن صاحب فیض آبادی نے اپنے مخصوص انداز میں صدا بند کیا ہے۔ مومنین سماعت فرمائیں۔ دین حق کا بیٹی ہو تم شیر خدا کی، بیٹی ہو تم شیر
مشکل آسان کرنا زینب، دین حق کا اعلان کرنا زینب، چاہے زمانہ لاکھ ستائے، چاہے زمانہ لاکھ ستائے، حرف شکایت لب پہ نہ آئے، حرف شکایت لب پہ نہ آئے، سب کے غم کا درمان کرنا زینب، دین حق کا اعلان کرنا زینب، بابا حسن کے دیں گے دعائیں، بابا حسن کے دیں گے دعائیں، فاطمہ زہرا لیں گی بلائیں، فاطمہ زہرا لیں گی بلائیں، دین کا اونچا نشان کرنا زینب، دین حق کا اعلان کرنا زینب، تم پہ قیامت کی یہ گھڑی ہے، تم پہ قیامت کی یہ گھڑی ہے، سر پہ مصیبت آ کے کھڑی ہے، سر پہ مصیبت آ کے کھڑی ہے، اے منزل امتحان کرنا زینب، دین حق کا اعلان کرنا زینب، کرتی جانا شکر کے سجدے، کرتی جانا شکر کے سجدے، لیکن منہ سے آہ نہ نکلے، لیکن منہ سے آہ نہ نکلے، امت پر احسان کرنا زینب، دین حق کا اعلان کرنا زینب، کیسے لٹی زہرا کی کمائی، کیسے لٹی زہرا کی کمائی، قتل ہوا کس طرح سے بھائی، قتل ہوا کس طرح سے بھائی، جا کر وطن میں بیان کرنا زینب، دین حق کا اعلان کرنا زینب، پیاسی سکینہ مانگے جو پانی، پیاسی سکینہ مانگے جو پانی، کر کے فدا اکبر کی جوانی، کر کے فدا اکبر کی جوانی، پورا دل کا ارمان کرنا زینب، دین حق کا اعلان کرنا زینب، شمس کہا بھائی نے بہن سے، شمس کہا بھائی نے بہن سے، قافلہ دی گزرے جو رن سے، قافلہ دی گزرے جو رن سے، تبلیغ قرآن کرنا زینب،